آخر اچانک اس عورت کے تینوں بچوں کی موت کیسے ہو گئی؟ جب ایک عورت کے 3 بچوں کی اچانک موت ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد کا۔ ایک عورت کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ اللہ، میں اس حالت میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ پاس بیٹھے ایک اللہ والے بوڑھے آدمی نے جب اس عورت کو اس قدر تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، بوڑھے بابا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں اپنی تکلیفوں کا گلہ صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھے بابا اپنی جگہ بیٹھ گئے اور وہ عورت پھر سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ وہ بیچاری اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جب وہ عورت دوسری بار اس بوڑھے بابا کے پاس سے گزری تو اسے ایسا تڑپتا دیکھ ان بوڑھے بابا نے پھر سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ بیٹی، آخر کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بوڑھے بابا، پہلے میں اپنا طواف مکمل کر لوں، پھر اگر آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس عورت نے طواف مکمل کیا اور پھر اس بوڑھے بابا کو بتانے لگی کہ بابا جان، آج وہ دن ہے کہ میرے گھر سے ایک ساتھ میرے 3 چھوٹے بچوں کا جنازہ نکلا۔ میرے شوہر کی بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی وفات ہو چکی ہے اور اب میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اس لیے میں رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہوں، وہی مالک میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے پوچھا، بیٹی، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو کیسے گیا؟ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا جان، آج صبح جب میں تندور کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی تو میرا دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا اور میرے 2 لڑکے، جن میں ایک کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی صرف 5 سال، وہ دونوں ساتھ ساتھ کمرے میں کھیل رہے تھے۔ تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بقرعید والے دن ہمارے ابو نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اس دن موجود نہیں تھا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہیں پر رکو، میں ابھی چھری لے کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑے بھائی نے چھری لا کر اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لیٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو نے بقرعید کے دن ایسے بکرے کو ذبح کیا تھا۔ اس بڑے بھائی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گردن پر چھری چلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت میں اپنے چھوٹے بھائی کو سکھا رہا تھا کہ بکرے کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی جیسے ہی گردن کٹی تو وہ زمین پر تڑپنے لگا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جان، جیسے ہی میں نے بچے کے چیخنے کی آواز سنی تو میں دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر تڑپ تڑپ رہا ہے، اس کی کٹی گردن سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں چیختی ہوئی اپنے بچے کی طرف لپکی اور جلدی سے اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن گردن کٹنے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پیارے بچے نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی تھی، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی اور اب میرا بچہ بھی مجھ سے چلا بچھڑ گیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ذرا میں اپنے بڑے لڑکے کی خبر لوں کہ آخر اس نے ایسا کام کیوں کیا کہ چھوٹے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ میرا بڑا لڑکا ڈر کر گھر میں کہیں چھپ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر گھر کے کونے میں پڑی لکڑیوں کی طرف گئی تو میرا بڑا لڑکا ان لکڑیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ میں غصے میں تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور پیچھے سے زور سے پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے سفید فینا نکل رہا ہے۔ میں جب لکڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک بہت زہریلا سانپ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ اسی سانپ نے میرے اس بڑے بچے کو ڈس کر مار دیا۔
यह मंजर देख मेरा तो दिल कांप गया। मैं अकेली बेबस घर में चीख चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। अचानक मुझे आंगन की तरफ से एक चीख सुनाई दी, तो मैं दौड़ती हुई आंगन की तरफ गई तो क्या देखती हूँ, मेरा दूध पीता बच्चा जिसे मैं तंदूर के पास छोड़कर चली गई थी, उस ज़मीन पर रेंगता हुआ तंदूर के अंदर गिर गया और मेरी आंखों के सामने तंदूर की भड़कती हुई आग में जलकर उसकी भी मौत हो गई। इतना बताकर वह औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जान, आज ऐसा दिन है कि सुबह मेरे घर से मेरे 3 बच्चों का जनाजा निकला। तो उन बूढ़े बाबा ने उस बेबस औरत को दिलासा देते हुए कहा कि बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। तो वह औरत कहने लगी कि बाबा जान, मैं सब्र ही तो कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में कभी बुरा नहीं चाहेगा, उसने मेरे साथ वही किया जो बेहतर, इसलिए मैं काबा का तवाफ़ करते हुए अपने अल्लाह से कह जा रही हूँ कि मेरे अल्लाह, आज मेरे घर से मेरे 3 मासूम बच्चों का जनाजा निकला है। मैं टूट कर रह गई हूँ, लेकिन इस हाल में भी मैं आपसे राज़ी हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमों में कैसे कैसे नेक लोग गुजरे हैं कि उनके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए वह सब्र ही करते थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे। लेकिन आज हमारी हालत यह है कि अगर हम पर कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए तो हमारी ज़बानों पर अल्लाह के नाशुक्री के अल्फाज जारी हो जाते हैं। हम अल्लाह से शिकायत करते हुए कहने लगते हैं कि अल्लाह, क्या आपको सारी दुनिया में मुसीबत देने के लिए मैं ही मिला था। दोस्तों, हम लोग ईमान यकीन से इतना ज़्यादा दूर है कि छोटी छोटी मुसीबतों पर भी सब्र नहीं कर सकते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो सारी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आई कि अगर वह कोई आम इंसान पर आती तो वह शायद कभी उनको बर्दाश्त ना कर पाता। इसलिए दोस्तों, मुसीबतों के वक्त हमें सब्र का दामन अपनाना चाहिए और एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि मुसीबत आने का मतलब हरगिज़ यह नहीं होता कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि हदीस के मुताबिक अक्सर अल्लाह ताला मुसीबतें अपने उन्हीं बंदों पर भेजता है जिनसे वह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हमें भी सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वाक़या? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।